اس لیے کہ رسول اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ اس کی قبروں میں جا کر کے پھول اور مالا چڑھایا جائے، کہ نبی کے نام پر جلسے اور جلوس نکالا جائے، کہ نبی کے نام پر تعزیہ اور ماتم کیا جائے، کہ نبی کے نام پر حلوہ اور پوری کھایا جائے۔ اس لیے نبی نہیں بھیجے جاتے کہ نبی کے نام پر انگلی چاٹا جائے۔ احد کا ایک اور واقعہ، احد کے میدان میں میرے نبی کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ خیمہ جانتے ہیں؟ ٹینٹ، جہاں پر ایک تمبو وغیرہ گاڑ کر کے، کھوٹا کھمبا لگا کر کے ایک خیمہ لگایا گیا، اور میرے نبی نے اعلان کیا کہ او میرے صحابہ، کون ہے جو میرے اس خیمے کی پہرے داری کرے گا؟ ایک پتلا سا دبلا سا نوجوان کھڑا ہوا اور کہتا ہے اللہ کے نبی، ہم آپ کے خیمے کی پہرے داری کریں گے۔ میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ نے اس کو بیٹھا دیا۔ دوبارہ اعلان کیا، کون ہے جو میرے خیمے کی پہرے داری کرے گا؟ دوبارہ وہی پتلا سا دبلا سا نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ میرے نبی پھر مسکرا دیتے ہیں، پھر وہ نوجوان بیٹھ جاتا ہے۔ تیسری بار آپ نے اعلان کیا، او میرے صحابہ، کون ہے جو میرے خیمے کی پہرے داری کرے گا، نگرانی کرے گا، ڈیوٹی دے گا؟ پھر تیسری مرتبہ وہی پتلا سا دبلا سا نوجوان، جس کو تاریخ کے اندر زیاد بن سکن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آقا، میری یہ دبلے پتلے پن کو مت دیکھیے، میری یہ پتلی سی جسم کو آپ نہ دیکھیں، میری کمزوری کو نہ دیکھیں، میرے ایمان کی اسپرٹ کو آپ دیکھو۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تلک میرے جسم میں روح باقی ہے، جب تلک میرے جسم میں جان باقی ہے، تب تلک میں آپ کے خیمے کی پہرے داری کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی مسکرائے اور اپنا تلوار اس کو تھمایا، اور میرے نبی خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ ادھر دشمنوں کا تیر برسنے لگا، میرے نبی کے خیمے کے اوپر دشمنوں کا تیر برسنے لگا۔ دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا تیر جا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جا کے لگ رہا ہے، لیکن دشمنوں کو کیا معلوم کہ کوئی ایسا سپاہی ہے جو سپاہی ان کے تیروں کو اپنی چھاتی پر روک رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ ابن ہشام کے حوالے سے، سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا گیا ہے کہ زیاد ابن سکن کے چھاتی پر ایک دو نہیں بلکہ 70 زخم لگے۔ آخر میں زیاد ابن سکن زمین پر دھڑام سے گر گئے۔ میرے نبی کے کان میں آواز آئی کہ کوئی چیز زمین پر گری ہے۔ میرے نبی خیمے سے باہر نکل کر کے آئے، دیکھتے ہیں کہ نبی کے سپاہی زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ بے ہوشی کا عالم یہ ہے کہ ان کے جسم پر تیروں کے اتنے زخم لگے ہیں کہ جسم میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ اللہ۔ میرے نبی اس کے سر مبارک کو اپنے جانگ پر، اپنے پنڈلی پر رکھتے ہیں، اور اس کے دونوں آنکھ کو اس طریقے سے بند کرتے ہیں تاکہ اپنے زخم کو نہ دیکھ سکے۔ وہ صحابی کہتے ہیں آقا، آخری وقت میں اپنے چہرے سے محروم نہ کیجیے، آخری وقت میں اپنے چہرے مبارک سے ہم کو محروم نہ کیجیے۔ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں اس دنیا سے جب بدائی لوں تو میں ایسی ذات سے اپنے چہرے کو ملاؤں جس ذات سے چہرے ملانے والے کے چہرے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ۔ اس کے بعد وہ صحابی اس دنیا سے بدائی لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ محبت کا عالم ہے کہ نبی سے وہ ایسے محبت کرتے تھے کہ نبی کی محبت میں ان کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔
آج ہم نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، نبی سے محبت کے نام پر جلسے جلوس کرتے ہیں، تعزیے نکلتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، حلوہ اور پوڑی کھاتے ہیں، لیکن جب نبی سے محبت کرنے کی بات آتی ہے، عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، چہرے پر سنت کی داڑھی بھی نہیں رکھتے، اور جب نبی کے نام پر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس وقت ہمارے جیب خالی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف ہم نام کے عاشقان رسول ہیں، ہمارے اندر محبت رسول کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اگر محبت کرتے ہو تو ایسے کرو جیسے صحابہ نے کیا۔ میرے بھائیوں، ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی کو مکہ کے کافر اور مشرک پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مکہ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ مکہ لے جانے کے بعد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی میں چڑھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، خبیب تم اگر یہ پسند کرو کہ تمہاری جگہ پر محمد کو لٹکا دیا جائے، اگر تم یہ چیز پسند کرتے ہو تو بتاؤ، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ارے او ظالمو، اللہ کے دشمنوں، تم نے کیسی باتیں کہہ دی ہے، یہ تو بہت بہت دور کی بات ہے کہ میرے جگہ پر میرے نبی اور مجھ کو چھوڑ دیا جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ارے وہ میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا ہوں کہ مجھ کو چھوڑ دیا جائے اور میرے نبی کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھایا جائے۔ اللہ، محبت کا یہ عالم دیکھو۔ میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ مجھ کو سولی میں چڑھانے سے بچا دیا جائے اور میرے نبی کے پیر میں اس کے بدلے میں ایک کانٹا بھی چبھایا جائے۔ تم کہتے ہو کہ نبی کو تم کو چھوڑ کر کے اس جگہ پر نبی کو لٹکائیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھا صحابہ اکرام کا محبت۔ تو صحابہ کا محبت، صحابہ اکرام کی محبت میرے نبی کی ذات سے، یہ میں نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب اور ایک مثال میں دیتا ہوں کہ نبی کی بات سے کتنی محبت تھی، وہ اللہ کے نبی کے حکم پر کتنا عمل کرتے تھے۔ میرے نبی کا کوئی حکم پا کر کے وہ کتنی محبت سے اس پر عمل کرتے تھے، اس کو ذرا سا سنو۔ صحابہ اکرام کا جو عقیدہ تھا میرے نبی کے تعلق سے، وہ عقیدہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی وجہ سے تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 64 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے کہ رسول اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ اس کی قبروں میں جا کر کے پھول اور مالا چڑھایا جائے، کہ نبی کے نام پر جلسے اور جلوس نکالا جائے، کہ نبی کے نام پر تعزیہ اور ماتم کیا جائے، کہ نبی کے نام پر حلوہ اور پوڑی کھایا جائے۔ اس لیے نبی نہیں بھیجے جاتے کہ نبی کے نام پر انگلی چاٹا جائے اور انگلی کو اپنے آنکھ میں لگایا جائے۔ نہیں نہیں، نبی تو اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، تاکہ اس سے محبت کی جائے، تاکہ اس کے ہر بات پر عمل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے نبی بھیجے جاتے ہیں۔ یہ عمل تھا، یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام۔